ایک عام سی بات ہے کہ جس رات اور جن تاریخوں میں اللہ نعمت عطا فرمائے ان دنوں کو، ان ایام کو، ان تاریخوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ اب دل میں مومن کے، مسلمان کے ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، تو سامعین محترم نعمتیں اگر گننا شروع کرے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ علماء نے فرمایا اس کا آسان حل کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن مقدس پہ فرمایا کہ نعمتوں کو نہیں گن سکتے، ظاہر ہے جب گن نہیں سکتا، شمار میں نہیں آ سکتی، تو پھر اس کا شکر کیسے ادا ہو؟ علماء نے فرمایا اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت میسر آئے تو پھر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو سامعین محترم نعمتوں کو شمار کرنا بھی مقصود ہے، کر بھی نہیں سکتے تو یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اولا نعمت ہے، جس نعمت کے طفیل اللہ نے ساری نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، تم اس نعمت کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر دو، میری ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت بنا کر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ سامعین محترم کبھی کبھی غور فرمایا کرے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعا فرمائیں، انبیاء التجائیں کریں کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کریم جس کے توسل سے تو نے ہمیں انبیاء کی صفوں میں شامل کیا، تاج نبوت عطا کیا ہے، یا اللہ اس نبی کی امت میں شامل فرما دے۔ لیکن ہمیں رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے بغیر مانگے ہوئے امت مصطفیٰ میں شامل فرما دیا ہے۔ سامعین محترم ہر لیڈر، ہر بڑا آدمی اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا بڑا ہوتا ہے اور اسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ عورتوں کی اگر التجا سنو تو میرے آقا کریم علیہ السلام ان کی دعاؤں اور التجا میں نظر آتے ہیں، یتیموں کی دعاؤں التجا میں نظر آتے ہیں، مزدور کی دعا اور التجا میں نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی صاحب منصب ہے تو وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کو ہی چاہتا ہے۔ سامعین محترم یہ اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا انعام اللہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اس رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ سامعین محترم اس کی خوشی کا اظہار دلائل تمام چیزیں علماء ثابت بھی کرتے رہے، لیکن ایک مختصر سی بات ہے کہ جس نعمت اور جس اللہ کے کرم کا تعلق صرف دل سے ہو تو دل سے ہی عقیدت نکلتی ہے، لیکن جس نعمت کا تعلق ایمان سے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خوشی کو دوبالا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سامعین محترم اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ خوشیوں کو بانٹنے اور خوشیاں تقسیم کرنے والوں میں ہمیں شامل رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا خوبصورت ایک مقام، ایک عزت، ایک آپ کا درجہ، اس پر تو میرے جیسا طالب علم گفتگو ہی نہیں کر سکتا، لیکن کیا چہرہ مصطفیٰ ہے کہ اگر پہلی دفعہ حضرت اماں حلیمہ دیکھتی ہیں تو اس قدر فریفتہ ہو جاتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو گود میں اٹھاتی ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر، چہرے کے متعلق، حسن کے متعلق فرمان جاری فرماتی ہیں، الفاظ بیان فرماتی ہیں۔ سامعین محترم وہ چہرہ مصطفیٰ جو اگر کافر دیکھ لے تو کلمہ گو ہو جائے،
وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اگر دنیا کے سامنے آئے تو ان کے غلاموں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اتنی بلند ہے. آؤ اس نبی کی بارگاہ میں اپنے قلب و جبین کو حاضر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر یہ عرض کریں کہ مولا دنیا میں بھی نبی کی وفاداری عطا فرمانا اور اس وفاداری کے طفیل قیامت میں اللہ کے نبی کی ہمیں شفاعت میسر آ جائے. اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس کے توسل سے اللہ رب العزت امت مصطفیٰ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. ہمارے نگینہ مسجد کی یہ پرانی یادیں ہے کہ ہم جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو اسے دونوں ہاتھ بھی بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو میں گڈ نیوز، خوشخبری، سونی خبر سناواں کہ شہزادہ غزالی زماں جس طرح مجھے انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ. اور اب ظاہر سی بات ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج نکلتا ہو تو اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا چہرہ بھی دیکھیں گے اور ان کی زبان فیض ترجمان سے ایک ایک جملہ درلا موتی بن کر ہمارے قلب و جگر پر سورہ اسرافیل بن کر انشاءاللہ اترتا جائے گا. لیکن چلو بچیاں نو ذرا سمجھ نہیں آتی، تسی تو سارے ماشاءاللہ بیدار لوگ عاشق رسول ہو. میں قاری عدیل الرحمان صاحب کو دعوت دوں عشاء کی اذان کے لیے. چلو آج اذان سے پہلے نعرہ لگا دیں، یہ بھی ایک نئی روایت قائم کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تشریف لاتے نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. عزیزم حافظ و قاری عدیل الرحمان صاحب نماز عشاء کی اذان پڑھتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة فلاح. الله أكبر الله أكبر. لا